السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذوروں کے حقوق۔ آج ہمارا ٹاپک ہے معذوروں کے کون سے حقوق ہیں جس کا حکم اللہ رب العزت دیتے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ معذور خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 1 2 3 4 پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا، تمہیں کیا معلوم تھا کیا وہ کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا تھا؟ یعنی کہ یہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک اندھا آیا اور آپ کو کیا چیز معلوم ہے کہ اندھا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیا وہ آپ کا پیغام نہیں پھیلا سکتا، کیا وہ آپ کی بات کو کمپلیٹ نہیں سن سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا، یعنی کہ وہ نارمل بندوں سے زیادہ اچھا ہوتا۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ معذور لوگ رہتے ہیں جن کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی اچھے ہوں، وہ ہم سے اچھی بات کو پک کرنے والے ہوں، اسلام کو اچھا پھیلانے والے ہوں، ایک اچھے داعی اللہ ہوں۔ اب دیکھتے ہیں اندھے، لنگڑے اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61 پہ ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اور اللہ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اینڈ میں فرما دیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر بات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے سورہ نور میں، جہاں پہ گھر کے معاملات کا ذکر آیا ہے، کھانے کھلانے کا ذکر آیا ہے، گھر کے داخلے کا ذکر آیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھا جائے نا، تو ہم اس معاملے سے نا معذور لوگوں کو سائڈ پہ رکھیں۔ اگر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر کا کوئی بھی کام ہے، کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں، کہیں کھانا کھا کے نکل رہے ہیں، گھر کے کسی کونے میں رہ رہے ہیں یا کسی کے مہمان بن رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے کہہ دیا اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا ایک بڑی اچھی سی بات ہے، اگر سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی جائے نا، تو اس میں وہ اہم احکامات آتے ہیں جو ہمارے گھروں کے احکامات ہیں۔ مردوں کے لیے کیا احکامات ہیں، اور مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ الگ کون سے احکامات آئے ہیں، وہ بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی پیاری تفسیر ہے۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی بات ہے، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو، یعنی کہ اپنے گھر میں ہو یا دوسرے کے گھر میں، لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ کی طرف سے بڑا بابرکت ہے، اور سلام کرنے کا مطلب ہے سلامتی دینا، یعنی کہ آپ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کو سلامتی کی دعا دی تھی، اور جس کے گھر میں انٹر ہوئے آپ نے اس کو بھی سلامتی کی دعا دی۔ اور اللہ رب سلام کہاں سے نکلا ہے؟ اسلام سے، اگر اس کا روٹ ورڈ دیکھا جائے سین، لام اور میم ہے، اور اللہ نے کہہ دیا بڑا بابرکت ہے، سلام کرنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ جب آپ خود اپنے گھر میں انٹر ہوں، آپ کا گھر خالی بھی ہے نا، آپ تب بھی سلام کرو، اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سلام کرنا ہمارے رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، برکت کا تحفہ ہے، پاکیزگی کا تحفہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اندھے پر اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 17 ہے، نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا بہت سے ایسے معاملات ہیں ہماری زندگی کے جس سے اندھے،
اندھے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لنگڑے پر نہیں ہے، اور جو بیمار ہیں وہ صحت مند میں، اور ان لوگوں میں بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا۔ اور جو ہمارے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے خوشخبری دے دی جنت کے باغوں کی، وہ اس میں بیٹھے گا، اس میں جائے گا، جنت کو انجوائے کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو میری اطاعت کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لائن میں، 2 لائنوں، ایک پورے سنٹینس میں بتا دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جنت پالو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔